نکلے تیری تلاش میں۔ کیلیفورنیا اور الکٹراس کی جیل۔ میری چچا زان بہن اور میری بیوی کی سگی بہن باجی فلک شادی کے بعد اپنے خاوند ارشد بھائی کے ساتھ امریکہ میں چلی گئیں۔ وہ کولوریڈو میں رہتی تھیں۔ انہیں امریکہ اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اب واپس پاکستان نہیں جانا چاہتی۔ کچھ عرصہ بعد انہیں احساس ہوا کہ میرے بہن بھائیوں کو بھی اپنی جملہ فیملیز کے ساتھ اس خوبصورت ملک میں آ جانا چاہیے۔ جب وہ اپنی شہریت حاصل کر چکیں تو انہوں نے اپنے تمام بہن بھائیوں کی امیگریشن کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ تقریباً 12 سال کے طویل عرصے کے بعد ہمیں امریکن ایمبیسی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ انٹرویو کے بعد انہوں نے ایک لفافہ دیا کہ یہ آپ نے سان فرانسسکو ایئرپورٹ پہنچ کر امیگریشن آفیسر کو دینا ہے۔ اس آفیسر نے میرے بارے میں انرولڈ ممبر آف فیملی لکھا تو میں حیرت میں ڈوب گیا۔ جب میں نے اپنی عمر کا حساب لگایا تو میں واقعی 57 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی اندازہ نہیں لگایا تھا کہ میری عمر کتنی ہو چکی ہے۔ انہی دنوں میں ایک فروٹ والے کے پاس کھڑا تھا تو وہ اپنے پہلے گاہک کو فارغ کرنے کے بعد کہنے لگا، بزرگوں آپ نے کیا لینا ہے؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ یہ مجھے سے مخاطب ہے۔ تب تو مجھے خود بھی یقین ہو گیا کہ میں اب بوڑھوں کی صف میں شامل ہو گیا ہوں۔ پھر مجھے اردو اخبار کی مزاحیہ خبریں یاد آ گئیں جن میں 47 سالہ بوڑھے کے بارے میں کوئی خبر دی گئی ہوتی تھی کہ وہ کس طرح دنیا و ما فیہا سے بے خبر سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک ٹرالے کے نیچے آ گیا۔ یوں مجھے اپنے آنے والی زندگی سے انجانہ سا خوف محسوس ہونے لگا۔ 14 فروری 2008 کو ہم یعنی میں، میری بیوی، 2 بیٹے احمد اور عظیم اور مریم بیٹی لاہور ایئرپورٹ سے سنگاپور ایئر لائن کے جہاز میں امریکہ کے لیے سوار ہوئے۔ ہمارا کل سامان 40 کلوگرام تھا، جبکہ ان دنوں ہر ایک مسافر 80 کلوگرام لے کر جا سکتا تھا۔ صرف امریکہ اور کینیڈا جانے والوں کے لیے یہ سہولت تھی۔ یہ جہاز سنگاپور ایئرپورٹ پر اترا۔ سنگاپور ایئرپورٹ انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر تھی۔ جگہ جگہ تھکاوٹ سے چور مسافروں کے لیے مٹھی چاپی کرنے والی الیکٹرک مشینیں نصب تھیں۔ ایئرپورٹ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ سنگاپور شہر بھی انتہائی خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے تو سیاحوں کی ایک بہت بڑی اکثریت سنگاپور کا رخ کرتی ہے۔ اس ایئرپورٹ سے ہم سنگاپور ایئر لائن کے ایک دوسرے بہت بڑے جہاز میں سوار ہوئے جو کہ سان فرانسسکو ایئرپورٹ تک لے کے گیا۔ پھر رات کے وقت ہم سان فرانسسکو ایک طویل پرواز کے بعد پہنچ گئے۔ امیگریشن آفیسر نے بڑے اچھے موڈ میں خوش آمدید کہا اور کہنے لگا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی۔ اس نے ہم سے کسی کاغذ کی فوٹو کاپی مانگی جو کہ ہم نہیں لائے تھے۔ فوٹو کاپی کرنے والا بھی اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ اس افسر نے انتہائی خوش دلی سے خود ہی یہ کاپیاں تیار کیں، حالانکہ اس وقت اس کی ڈیوٹی کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی امریکہ میں دفتروں میں ملازموں کو انتہائی مستعدی اور انتہائی خوش اخلاقی سے کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ایئرپورٹ پر ارشد بھائی ایک وین لے کر آئے ہوئے تھے اور یہاں سے وہ ہمیں فری ماؤنٹ سینوزے کے قریب اپنے گھر لے گئے۔ ہم چونکہ سفر سے خاصے تھک چکے تھے اس لیے جلدی سو گئے۔ امریکہ رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ اس کا رقبہ 3.8 ملین اسکوائر میل ہے اور اس کی آبادی 328 ملین ہے۔ ملک کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے۔
اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر نیو یارک ہے۔ اس کا سب سے بڑا دریا مسوری ہے اور سب سے بڑی جھیل سپیریئر لیک ہے۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ امریکہ کے پیسیفک ریجن میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 40 ملین کے قریب ہے۔ اس کا دارالحکومت سیکرامنٹو شہر ہے، جس کے نواح میں بڑے پیمانے پر چاول کی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ یہ امریکہ کی سب سے بڑی آبادی والی اسٹیٹ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی 10 کمپنیوں میں سے 4 یہاں کی ہیں۔ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں سے 4 کا تعلق یہاں سے ہے۔ کیلیفورنیا کاؤنٹر ہپی کلچر، بیچ کلچر اور کار کلچر کا مرکز ہے۔ انٹرنیٹ اور پرسنل کمپیوٹر یہاں سے شروع ہوئے۔ یہاں گرم میڈیٹرینین کلائمیٹ ہے اور یہاں کا موسم مانسون سیزنل ہے۔ پانی کا استعمال سب سے زیادہ کیلیفورنیا میں ہوتا ہے۔ یہاں کیس سالی اور جنگلوں میں آگ بھی لگتی رہتی ہے، جس سے پانی کی مانگ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ باجی فلک کا گھر بہت ہی پیارا اور آراستہ تھا۔ ہمارے بچے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ پورے گھر میں کہیں ایک مکھی نظر نہیں آتی۔ یہاں کے انڈے کھانے کے بعد برتنوں میں سے کوئی بری مہک نہیں آتی تھی۔ شاید یہاں کی پولٹری فیڈ کا کمال تھا۔ یہاں 3-4 دن تک ایک ہی سوٹ پہنے رہو، کپڑے ذرا میلے نہیں ہوتے، کیونکہ فضا میں کوئی آلودگی نہیں۔ ہر گھر کے مکینوں کو گھر کی غیر تعمیر شدہ زمین کو گھاس یا پتھروں سے ڈھانپ کر رکھنا لازم ہے۔ ایسا نہ کرنے پر انہیں جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن میں بچوں کے ساتھ فٹ پاتھ پر صبح کے وقت سیر کر رہا تھا کہ پولیس کی گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی اور آفیسر نے دریافت کیا کہ بچے آج اسکول کیوں نہیں گئے، تو میں نے اس کو بتایا کہ ہم امریکہ میں نوبارد ہیں اور یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئے ہیں۔ وہاں اصل میں ہر کوئی کار میں ہوتا ہے۔ اسے ہمارے پیدل چلنے پر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ امریکی تو سیر کے لیے پارکس میں جاتے ہیں۔ کبھی کبھار فٹ پاتھ پر کوئی اکا دکا آدمی ورزش کے لیے بھاگتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ سین ہوزے شہر سلیکون ویلی کا ثقافتی، معاشی اور سیاسی مرکز ہے۔ اس کی آبادی 1 ملین افراد ہے۔ یہ فرانسسکو بے کے جنوبی ساحل پر واقع ہے۔ یہ انتہائی متمول کاؤنٹی کا حصہ ہے۔ یہاں ضروریات زندگی انتہائی مہنگی ہیں۔ یہ شہر امریکہ اور دنیا کے امیر ترین شہروں میں شامل ہے۔ ایک عام گھر کی قیمت $1 ملین ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز سین ہوزے میں واقع ہیں۔ ارشد بھائی کے گھر کے سامنے ایک پہاڑی ہے۔ اس پر بنے ہوئے گھروں کے قریب دوران سیر گزرنے کا اتفاق ہوا۔ بہت ہی پرسکون ماحول تھا۔ ارشد بھائی کا چھوٹا بھائی اسکندر کہہ رہا تھا کہ جن کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، یعنی پہاڑوں پر گھر بنا لیتے ہیں۔ ارشد بھائی نے گھر کے بیک یارڈ میں انار اور آلو بخارے کے پودے لگا رکھے ہیں۔ بہت زیادہ پھل لگتا ہے، اور جب پھل اتارا جاتا ہے تو باجی فلک تمام ہمسایوں کے گھر بیچتی ہیں۔ تقریباً ہر گھر میں پھلدار درخت نظر آتے ہیں۔ پھل پک کر نیچے گر جاتے ہیں۔ گھر والوں کے پاس ان کو توڑنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ چند دن بعد اسکندر بھائی کے ساتھ ہم لوگ ٹاہو جھیل دیکھنے گئے۔ ساؤتھ لیک ٹاہو شہر ایک تفریحی مقام ہے۔ اس کے قریب اسکی ریزارٹس میں جہاں سیاح اسکیئنگ کرتے ہیں، اور یہاں ایلڈوراڈو بیچ جیسی پکنک کی جگہیں ہیں۔ اس مقام کی اونچائی سطح سمندر سے 6237 فٹ ہے۔ اس جھیل کا پانی پینے والے پانی کی طرح صاف شفاف ہے۔ یہ دوسری گہری جھیل ہے، جس کی گہرائی بعض جگہوں پر 501 میٹر کے قریب ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 22 × 12 میل ہے۔ اس کا سرکمفیرنس 72 میل ہے۔
یہ زمین کے گول ہونے کی وجہ سے درمیان سے ابھری ہوئی کنویکس نظر آتی ہے۔ یہ جھیل پوری کیلیفورنیا اسٹیٹ کو پانی سے بھر سکتی ہے۔ ہم جس روز ٹاہو جھیل گئے اس دن یہاں برف باری ہو رہی تھی اور ہم برف باری سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ جھیل کے ساتھ کا یہ شہر بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایک دن ارشد بھائی ہمیں سین فرانسسکو کی عالمی پہچان گولڈن گیٹ برج دکھانے لے گئے۔ اس کی پوری تفصیل انہوں نے کچھ یوں بتائی: یہ ایک ہوا میں لٹکتا ہوا پل ہے جو کہ 1 میل چوڑی اسٹریٹ آبنائے کے اوپر بنایا گیا ہے، جو کہ سین فرانسسکو بے کو پیسیفک اوشن سے ملاتی ہے۔ اس طرح سین فرانسسکو شہر کا رابطہ مرینا کاؤنٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور 2 مشہور شاہراہوں US روٹ 101 اور کیلیفورنیا اسٹیٹ روٹ 1 کی ٹریفک اس پل کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اس پل کا رنگ انٹرنیشنل اورنج کیا گیا ہے۔ یہ پل 4200 فٹ لمبا اور اس کی اونچائی 746 فٹ ہے۔ امریکن سوسائٹی آف سول انجینئر نے اسے جدید دنیا کا ایک عجوبہ قرار دیا ہے۔ ارشد بھائی ایک روز ہمیں سین فرانسسکو شہر دکھانے لے گئے۔ وہ راستے میں بتا رہے تھے کہ اس شہر کی آبادی 9 لاکھ افراد کے قریب ہے۔ 1906 میں اس شہر میں بڑا ہولناک زلزلہ آیا تھا جس میں 3/4 شہر برباد ہو گیا تھا۔ 4 دن شہر میں آگ لگی رہی، 4 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے اور $8 بلین کا نقصان ہوا۔ UNO کا چارٹر اسی شہر میں 1945 میں ڈرافٹ کیا گیا۔ نیز انہوں نے جینس کے متعلق بتایا کہ وہ بھی اسی شہر کی ایجاد ہے جو کہ بنیادی طور پر کان کنوں کے لیے پائیدار اور آرام دہ لباس کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس کا رواج ساری دنیا میں پھیل گیا اور امیر لوگ اسے فیشن کے طور پر پہننے لگے۔ سب سے پہلے ارشد بھائی نے ہمیں الکیٹراز آئی لینڈ دکھایا جو سین فرانسسکو بے کے اندر ساحل سے 1.25 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے اندر بحری جہازوں کو خطرے سے خبردار کرنے کے لیے ایک لائٹ ہاؤس ہے، ایک فوجی جیل ہے اور ایک فیڈرل جیل ہے جو 1934 سے 1963 تک فنکشنل رہی۔ اس جزیرے کے ارد گرد ہر وقت بڑی اونچی اونچی پانی کی لہریں چلتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے یہاں سے قیدیوں کا فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس جزیرے پر ہر سال 1.5 ملین سیاح آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پیئر 39 کو اچھی طرح دیکھا جو بندرگاہ پر تفریحی مقام ہے۔ یہاں میلے کا گمان ہوا۔ یہاں 14 مکمل ریسٹورانٹ ہیں جہاں ہر طرح کی سی فوڈ مل جاتی ہے اور بے شمار دکانیں ہیں۔ یہاں عام دلچسپی کی بڑی رنگ برنگی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں۔ ہر جگہ کے سیاح یہاں گھوم پھر کر اپنی سیلفیاں بنا رہے تھے۔ یہاں کی سب سے انوکھی چیز کیلیفورنیا سی لائنز تھے جو بندرگاہ کے تختوں پر لیٹ کر دھوپ سینک رہے تھے۔ 1999 کو لوما پریٹا زلزلے کے بعد انہوں نے اس پیئر پر ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ ان کی تعداد 1701 کے قریب ہے۔ سیاح ان کی حرکتیں دیکھ کر بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ارشد بھائی نے اپنی گاڑی میں ہمیں سین فرانسسکو کی مشہور زمانہ لومبارڈ اسٹریٹ دکھائی۔ یہ شہر کے مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ انتہائی عمودی، اسٹیپ اور ایک بلاک سیکشن میں ہے۔ اس میں 8 ہیئر پن موڑ ہیں۔ یہ 1922 میں بنی تھی اور اس کو کروکٹ اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔
شہر میں ٹرام، مینول کیبل کارز ابھی بھی چلتی ہیں، حالانکہ ان کا رواج ساری دنیا میں ختم ہو چکا ہے۔ میں، عظیم اور مریم ایم ٹریک ٹرین میں سوار ہو کر لاس اینجلس گئے۔ وہاں ہم 2 رات ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ پہلے دن ہم نے ڈزنی لینڈ کی خوب سیر کی۔ صبح سے رات تک ڈزنی لینڈ میں گھومتے رہے، بہت ساری رائڈز بھی لیں۔ شروع میں تو مریم ایک پرنسس والے سیکشن میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے اور کہیں نہیں جانا، یہ بچوں کے لیے انتہائی پرکشش مقام ہے۔ بہرحال یہاں بڑے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے مکی ماؤس سے بھی ملاقات کی۔ ڈزنی لینڈ کی اپنی ٹرین چلتی ہے جس میں سوار ہو کر جس مرضی سیکشن میں چلے جاؤ۔ شام کے وقت ایک شاندار پریڈ دیکھی اور آخری چیز فائر ورکس تھے۔ دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور تھک ہار کر ہوٹل آ کر سو گئے۔ اگلے دن ہم یونیورسل اسٹوڈیو دیکھتے رہے اور مشہور زمانہ فلموں کے سیٹ دیکھے اور فلم کیسے بنائی جاتی ہے اور سٹنٹ کیسے کیے جاتے ہیں۔ اسٹوڈیو والوں نے ہمیں ڈھیر ساری تفصیل بہم پہنچائی۔ بہرحال یہ دن بھی بہت مصروف گزرا۔ اگلے دن ہم واپس فری ماؤنٹ چلے گئے۔ چند دن بعد ہمارے گرین کارڈ ڈاک میں ہمیں موصول ہو گئے اور ہم واپس پاکستان روانہ ہو گئے۔